ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک موقع، موسم بہار، موسم سرد، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جس ذات نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، جس خالق نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا، جس رب نے مجھے اور آپ کے کھانے پینے اور پہننے اور اوڑھنے بچھونے کا انتظام کیا، وہی ذات جو ہمارے جسم کی حیت کو، ہمارے جسم کے گرمی اور ہمارے جسم کی ٹھنڈک، ہمارے جسم کے بخار اور ہمارے جسم کے درد کو دور کرنے اور اسے جسم کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کے طور پر موسموں کے اندر تبدیل فرمائی ہے۔ ملتے ہیں نا کہ بہت دن ہوا کہیں گھومنے کو نہیں گئے، چلو گھوم کے آتے ہیں۔ اب آدمی کا اپنا اپنا مزاج، کوئی کسی مقام کا انتخاب کرتا ہے، کوئی کسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ بعض لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی دونوں نعمتوں سے نوازتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، جو دعا مانگتے ہیں اللہ دنیا میں بھی نعمت دے، آخرت میں بھی کامیابی دے، کامیابی سے ہمکنار فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ، یعنی بعض لوگ مال خرچ کرتے ہیں اپنے خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے، بعض لوگ مال خرچ کرتے ہیں اپنی خواہشات میں رب کی مرضی کو ڈھونڈ کر خرچ کرتے ہیں، بعض فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ عمرہ کر کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ مقامات خمسہ، مقامات مقدس مقامات کا سفر کر کے ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے، ان چیزوں سے نعمت حاصل کرنے، ان چیزوں سے اپنے ایمان کو جلا بخشنے، ان چیزوں سے اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنے، ان چیزوں سے اپنے ایمان کو جگانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے محدود دائرے میں دنیاوی
نفسی خواہشات پر مکمل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمایا، اتنی نعمتیں عطا فرمایا، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، عدد میں لانا چاہے تو لا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگنت بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اس دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ اس سے عبرت کے لیے پیدا فرماتے ہیں، یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا فرماتے ہیں، یا خدا کی بڑائی، خدا کی تخلیق، خدا کی کبریائی پر غور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے، درد دل رکھنے والوں کے لیے، خدا کی تخلیق پہ غور کرنے والوں کے لیے یہ دن و رات کا رد و بدل ہونا، دن و رات کا بدلنا، دن کا آنا اور شام کا آنا، شمس و قمر کا پیدا کرنا، لیل و نہار کا پیدا کرنا، یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک مثال ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ اگر کسی مقامات پہ قبر کھودی جا رہی ہے، وہاں کسی مردہ جسم صحیح سالم نظر آئے اور پتہ چلے سالوں سال پرانی میت ہے، جو آج بھی الحمدللہ نہ اس کا کفن میلا ہوا، نہ اس کا جسم سڑا، نہ اس کے اندر کیڑے پڑے، تو لوگ تعجب کرتے ہیں، حیران کرتے ہیں، کیا دیندار شخص ہوگا، کیا ایمان والا ہوگا، کیا اللہ کا مقرب ہوگا۔ پھر لوگ اپنی زندگی میں اس کا تاثر لیتے ہیں۔ پھر ان واقعات سے، ان چیزوں سے تاثر لینے والوں کے لیے کیا یہ دن اتنا بڑا اللہ نے بھیجا، یا یہ دن ہمارے ایمان کے اندر اور ہمارے زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ رات کا اندھیرا، یہ رات کی تاریکی جو ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرنے، خدا کی تخلیق، خدا کی پیدائش، خدا کی قدرت، خدا کی طاقت اور خدا کے حکم سے جو دنیا، جو کائنات چل رہی ہے، پتا پتا، بوٹا بوٹا ہل رہا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہل سکتا ہے اور کبھی نہ ہلے گا، کیا ایمان درد دل رکھنے والوں کے لیے کیا یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے دن کو اپنی مصروفیات میں لگا دیا، رات کو اپنے آرام کے لیے ہم نے وقف کر لیا، اپنے مصروفیات میں دن کے اجالے کو اپنے غور کرنے کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی گاڑیاں دیکھ کر ہم تعجب کرتے ہیں، رش کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس اتنی بڑی گاڑی، فلاں کے پاس اتنا بڑا مکان، واہ فلاں کے پاس اتنے اچھے کپڑے، واہ فلاں کی ایسی زندگی۔ ہم انہی چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہونے میں اپنی زندگی کو کاٹ رہے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر واہ واہ وہ ایسا، یہ ایسا، وہ تو اونچا، یہ تو نیچا، یہ تو ہم جیسا، وہ تو اس جیسا، اسی میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے۔ دن و شام اور دن و رات، یہ موسم کی تبدیلی، یہ چاند کا آنا اور ہلال کے چاند، یا پھر چوتھی رات کا چاند اور یہ مکمل چاند کا یہ نظارے ہمیں غور کرنے کے لیے اس پہ وقت اس لیے نہیں مل رہا ہے۔ دنیا کی رنگریلیوں، دنیا کے ناچ گانوں، دنیا کے رسم و رواج میں ہم اتنے مشغول، اتنے مہو، اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ہے جس گھر کو اجالا کرنے کے لیے، جس گھر میں دیا جلانے کے لیے کمرہ بکمرہ، گلی بگلی، ممبر و محراب میں ایک ایک بلب جلانا پڑتا تھا، لیکن صبح کے ہوتے ہی وہ سارے بلب ہم بجھا دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک سورج کا آغاز کر دیا، اگرچہ وہ بادل کی وجہ سے کبھی دکھائی نہ دے، لیکن ایک سورج کے ذریعے سے اللہ پوری دنیا کو، پورے علاقے کو منور کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم غور اور فاس کرو، تم فکر کرو، تم تدبر کرو میری نعمتوں میں، میری بڑائیوں میں، میرے مخلوق میں، میری اطاعت میں، میرے بھیجنے میں، میرے
نبیوں پر، میرے کلام پر، میرے احکام پر، میرے فرمان پر، میری نعمتوں پر، میری مخلوق پر، میرے فرمان پر، میرے احکامات پر، میرے نبی کی سنتوں پر تم تدبر کرو۔ ہم نے دنیا میں تمہیں دنیا میں ہم نے نفس دے کر بھیجا ہے، سوچنے کا مادہ ذہن دے کر بھیجا ہے، سننے کی صلاحیت کان دے کر ہم نے تم کو بھیجا ہے، دیکھنے کی صلاحیت آنکھ دے کر ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ یہ جو میں نے تمہیں عطا فرمایا اس کو میری اطاعت میں لگاؤ، میرے فرمان میں لگاؤ، میرے احکام میں لگاؤ، میرے کام میں صرف کرو۔ اس کو ناجائز طور پر استعمال نہ کرنا، ناجائز طریقوں کے لیے استعمال نہ کرنا، جھوٹ فریب کے لیے استعمال نہ کرنا، نازیبا الفاظ کے لیے زبان کو استعمال نہ کرنا، بے خدا اور لہو لعب کھیلوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ کرنا۔ ہم دنیا میں تم کو ضرور آزاد کر کے بھیجے ہیں، لیکن اس لیے بھیجے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے، کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ سورج کو پیدا کیا تو ہمارے لیے، یہ چاند کو پیدا کیا ہمارے لیے، ستاروں کو پیدا کیا ہمارے لیے، ان بادلوں کو پیدا کیا ہمارے لیے، ان آسمان کو پیدا کیا ہمارے لیے، اس زمینوں کو پیدا کیا ہمارے لیے، زمین کے غلات کو پیدا کیا ہمارے لیے، اناج کو پیدا کیا ہمارے لیے، اس کے اندر ذخیرے کانوں اور ہیرے دفینے سجا کے اور بچا کے رکھا وہ ہمارے لیے، سمندر اور ندی اور تالاب کو بنایا ہمارے لیے، مخلوقات کو بنایا ہمارے لیے، کبھی کسی جانور کو کھانے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ہمارے لیے بنایا، کبھی کسی جانور کو سواری کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، کبھی گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ کی شکل، خچر اور گدھے کی شکل اللہ نے بنا کر دے دی۔ جہاں جس راستے سے تم گزرنا چاہتے ہو، بڑے بڑے پہاڑوں پہ کبھی کبھی اونٹ چڑھ نہیں سکتا، لیکن خچر اور گدھا وہاں کام آ جاتا ہے۔ جہاں گھوڑا کام نہیں آتا وہاں گدھا کام آتا ہے، جہاں اونٹ کام نہیں آتا وہاں خچر کام آ جاتا ہے، جہاں گدھا کام نہیں آتا وہاں اونٹ سے سواری لی جاتی ہے۔ یاد کریں ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اس زمانے کے ہمارے لوگ جو خیر القرون کے زمانے میں گزرے ہیں، ان لوگوں نے مہینوں پر سفر کیا، مہینوں مسافت کو طے کیا۔ اس زمانے میں کوئی گاڑی نہیں، کوئی پلین نہیں، کوئی سائیکل نہیں، کوئی بڑی والی گاڑی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے سفر کیسے کیا؟ ہندوستان میں ترکی سے، عرب سے، افغانستان سے، دوسرے ممالکوں سے ہندوستان کو آباد کیسے کیا؟ کسی گاڑیوں اور پلینوں کے ذریعے سے نہیں، وہی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دابۃ، زمینی جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ چلنے والے جانوروں کو ہمارے تابع فرمایا۔ اونٹ اتنا بڑا کہ ہم اس کے گھٹنوں کے قابل کے بھی نہیں، اگر وہ کھڑا ہو جائے تو اس کے پیروں کے برابر بھی ہماری قدر و قامت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر اس کی رسی پکڑ کر، اس کی نکیل پکڑ کے چلتا ہے، اونٹ اس کا تابعدار ہوتا ہے، اس کا فرمانبردار ہوتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہونے والا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا جنگل کا میدان ہو یا کانٹوں دار کاٹدار درخت ہو، جہاں کودنے کا حکم دے، جہاں کودنے کا اشارہ کرے، وہ گھوڑا وہاں کودنے کو اپنے آپ کے لیے تیار رکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان جانوروں کو تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، تمہاری سہولت کے لیے پیدا فرمایا، تمہاری آرامیوں کے لیے ہم نے تم کو پیدا فرمایا۔ کیا گھوڑے کی فرمانبرداری دیکھ کر تمہیں خدا کی اطاعت و فرمانبرداری یاد نہیں آتی؟ کیا اونٹ کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں نکیل دے کر چلنے والا اونٹ، وہ بڑا سے بڑا قد و قامت والا جس کی گردن دیکھیں تو قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اگر دیکھتے جاؤ تو دیکھتے جاؤ اور غور کرتے جاؤ کیسی اونچی اور کیسی خوشنما گردن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس اونٹ کو ہم نے حضرت انسان کے، ابن آدم کے بچوں کے ہم نے تابع کر دیا ہے، کیا تو پھر ہمیں ہماری تابعداری، ہماری اطاعت کرنے پر، ہماری اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے لیے کون سی چیز تمہارے درمیان، کون سی چیز تمہارے دلوں کے اندر حائل ہو رہی ہے، کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہم نے تمہارے لیے اس سے اونچی چیز کو پیدا فرمایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور بلند آسمان بنایا جس کے اندر کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی سہارا نہیں،
ہم نے تمہارے لیے چھت بنایا ہے، تمہارے لیے بچھونے کو زمین کو بنایا ہے، اور تمہارے لیے ہم نے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے، اشرف زندگی گزارنے کے لیے، اعلیٰ زندگی گزارنے کے لیے، اچھے صفات پیدا کرنے کے لیے، اچھی خوبیاں پیدا کرنے کے لیے، حیوان جو ننگا ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں، جس کے اوپر کوئی حیا کا پاس و لحاظ نہیں، اس سے ہم نے تمہارے درمیان فرق پیدا کیا، لباس کے ذریعے، عقل کے ذریعے، مخلوق کے ذریعے، مقام کے ذریعے، مخلوق کے اندر مخلوق میں ہم نے تمہیں 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے، ہم نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، ہم نے تم کو اپنا مقرب بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو تو اپنا نائب بنایا ہے۔ اگر وہ اونٹ انسان کے بچے کا تابعدار ہو سکتا ہے تو انسان اس خدا کا تابعدار کیوں نہیں ہوتا جس نے اس کے لیے آسمان بنایا، جس نے اس کے لیے جنگلوں کو پیدا فرمایا، جس نے اس کے لیے میوے اور ثمرات کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کے لیے، جس نے اپنی مخلوق کے لیے، جس نے اپنے نائب خلیفے کے لیے موسموں کی ہیرا پھیری پیدا فرمائی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کن کن نعمتوں کو ہم شمار کریں گے؟ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار کر نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم شمار کرو گے؟ کون کون سی نعمت کو گن پاؤ گے؟ کون کون سی نعمت کو تم نظر انداز کر سکو گے؟ ہر جگہ اللہ کی نعمت، بیٹھے تو بھی اللہ کی نعمت، کھڑے ہو جائے تو بھی اللہ کی نعمت، چلے تو بھی اللہ کی نعمت۔ زمین اگر اس قابل نہ ہو کہ تم چل نہ سکو تو چلنے کے ہم قابل نہیں، اگر ہم زمین پہ چلتے ہیں، زمین ہمارے لیے ہموار ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے بیٹھنے کا قابل بنایا ہے، بیٹھ نہیں سکتے، مردہ جسم کی طرح لیٹنا پڑ جاتا، بیٹھنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، اگر لیٹ بھی گئے اٹھنے کی طاقت نہیں، لیکن یہ آنکھیں چل رہی ہیں، اپنی بیماری بتا سکتا ہے، اپنا درد اظہار کر سکتا ہے، اپنے کان سے سن سکتا ہے، ابھی اس کی جان باقی ہے، ابھی اس کے جسم کے اندر حرکتیں باقی ہیں، قدم قدم پہ اللہ کی نعمتیں، قدم قدم پر اللہ کی طرف سے دی ہوئی سہولتیں ہمارے لیے، ذرہ ذرہ یہ کائنات اگر کسی انسان کے فیور میں، اگر اس کے حق میں، اگر اس کی تعریف میں، اگر اس کے حق میں کوئی گواہی دیتا ہے کہ میرا بھائی ہے، اگر کوئی اس پر آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے، خبردار میں اس کے لیے دیوار بن کے حائل ہو جاؤں گا، خبردار میں اس کے لیے تیر تلوار بن کے حائل ہو جاؤں گا، خبردار میں اس کی جان دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ تو آدمی کہے گا کہ میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں، میرے تاریخ میں، میرے فیور میں اتنے لوگ ہیں جو میری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان 18,000 مخلوقات کو ہم نے تیری سہولت کے لیے، تیری آرامی کے لیے، تیرے فائدے کے لیے، تیری نعمتوں کے لیے اور تجھے استعمال کرنے کے لیے ہم نے تجھ کو پیدا فرمایا ہے، اور سارے مخلوق کو ہم نے تیرے لیے پیدا فرمایا اور تجھے ہم نے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور انسان و جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سارا نظام، سارا سسٹم، سارے مخلوقات انسان کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں انسان بس میری عبادت کرے۔ ہم بولیں گے مرغے سے ہمارا کیا رشتہ، لیکن مرغا صبح اٹھ کر ابن آدم کو آواز دیتا ہے، ابن آدم اٹھ، سجدہ کر، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ہر مخلوق انسان کے لیے دعا کرتی ہے، ہر مخلوق انسان کے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ انہی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کے اندر ہیرا پھیری رکھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بہت دن ہوا چلو گھوم کے آتے ہیں، کسی کا مزاج گھومنے کے لیے پارک کا مزاج بن جاتا ہے کہ وہاں جا کے آتے ہیں، چلو ہریالی ہے دیکھ کے آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں چلو فلاں پہاڑ کا منظر بہت اچھا ہوتا ہے جا کے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے بیچ کا منظر بہت اچھا ہوتا ہے، سمندر کے کنارے پہ ساحل پہ جا کے آتے ہیں، کوئی وہاں جاتا ہے، کوئی وہاں جاتا ہے۔ جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ عمرہ کر کے آتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ غریبوں کے درمیان رہ کر مسیحا بن کے آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں سرد موسم میں اٹھ کر بلینکٹیں تقسیم کر کے غریبوں، یتیموں، ضرورت مندوں، محتاجوں کی سردی کے موسم سے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، بقا کے لیے، اس کی جان و مال کی سلامتی کے لیے وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ مال تو سب کے پاس ہے،
جس کو اللہ جیسی توفیق دیتے ہیں ویسا وہ خرچ کرتا ہے، جیسا وہ ماحول میں رہتا ہے وہ مال اس طرح خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے یہ موسم ہمارے صحت کے لیے بنایا ہے۔ ہمیشہ گرمائی کا موسم ہو تو زمینی سطح پر پانی ختم ہو جائے گا، ہمیشہ سردی کا ہی موسم ہو، دھوپ کے دن ہی ہو تو بچوں کے لیے نقصان، بڑوں کے لیے نقصان، سردی میں دن ہی ہو تو پھر بچوں کے لیے نقصان، بڑے آدمیوں کے لیے نقصان۔ ہر 4 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کے اندر تبدیلی پیدا فرمائی ہے۔ یہ 5 وقت کی نمازیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موقع پر موسم 5 طرح سے بدلتا ہے دن میں۔ ایک فجر کا وقت جو سورج طلوع ہوتا ہے، ایک ظہر کا وقت جو سورج ڈھل جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہر طرح اتر گیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ ظہر کا وقت پہچاننے کے لیے آسان طریقہ ہے، جو مسافر ہیں، سفر کرتے ہیں، کہ کالج کے بچے ہیں جن کو نہیں معلوم ٹائم کیسا کیا ہے، وقت ہوا، شروع ہوا، نہیں ہوا، ان کے لیے آسان طریقہ یہ کہ سورج اگر نیچے آ گیا، جہاں سے نکلا وہاں سے سیدھا اپنے سروں پہ سے ذرا نیچے ڈھل گیا تو بس ختم، نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اگر وہ بھی سمجھ میں نہ آئے، سورج دکھائی نہ دے، تو پھر اپنا ایک قلم یا ایک لکڑی یا اپنا سایہ دیکھیں، اپنا سایہ اگر برابر ہو گیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اگر ڈبل سایہ ہو گیا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ تو ایک موسم صبح فجر کا وقت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہے۔ اب اندازہ لگائے پورا علاقہ ہمارا، پوری دنیا ایک دم اگر سانس لے رہی ہو، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو، گرم ہوا ہماری چلے جا رہی ہو، خارج ہو رہی ہو، اس موقع پر ہمارے لیے، جسم کے لیے، ہمارے جسم کے اعضاء کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے صبح کا منظر۔ بے ظہر کے وقت موسم بدل جاتا ہے، شدید دھوپ ہو جاتی ہے اور سورج ڈھلتا ہے، پھر عصر کے وقت میں سورج کو نچوڑا جاتا ہے، گرمی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے عصر کہا گیا۔ پھر مغرب کے وقت میں سورج غروب ہوتا ہے، وہ وقت بدل گیا۔ پھر عشاء کے وقت بالکل رات تاریکی میں آ جاتی ہے۔ تو ہر دن میں اللہ نے 5 موسم رکھے ہیں، 5 اوقات رکھے ہیں ہر دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ انسان کی صحت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ دن کب ہے رات کب ہے پتہ نہیں۔ دکاندار تو کہے گا بھائی دن کا وقت چل رہا ہے، چلو گاہک آ رہا ہے میں بیٹھے رہوں گا، پیسوں کی لالچ میں وہ اپنی صحت خراب کر لے گا۔ ہوتا ہے آدمی جب مصروف ہوتا ہے تو کھانے کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، تو بعد میں کھا لیں گے، پہلے خدمت کر لیں گے لوگوں کی، جو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کر لیں گے۔ اس لیے آج چائے بہت عروج پہ، میں کچھ بھی نہیں تو چائے نوش کر دو، بعد میں دیکھ لیں گے کھانا۔ کوئی بھی آئے پکنے میں دیر، پہلے چائے تو بھیج دو، بعد میں دیکھ لیں گے، دیر ہوگی بعد میں۔ تو ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور سال بھر میں اللہ نے موسم کو 4 دن میں تقسیم کر دیا۔ کبھی بارش کا موسم، کبھی سردی کا موسم، کبھی اعتدال کا موسم، کبھی دھوپ کا موسم۔ جس طرح دن کے 5 اوقات میں اعمال الگ الگ شکل میں اللہ نے بتائے ہیں، نمازوں کے نام الگ الگ ہیں، رکعتیں الگ الگ ہیں، عمل الگ الگ ہے، ذکر کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہترین ذکر صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت ہے۔ نمازیں پڑھیں 5 نمازیں، لیکن خاص نماز کا وقت تہجد کا ہوتا ہے، جو اللہ کو مقرب بنا دیتا ہے، بندے کو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو گویا دن کے 24 گھنٹے والی زندگی میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ بتایا۔ اگر آپ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھ لیں، اللہ تہجد سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ فرماتے ہیں تہجد کی نماز یہ تو نفل ہے، یہ زائد نماز ہے، اور ہم نے اے نبی آپ کو مقام محمود عطا فرمایا۔ فجر میں اٹھتے ہیں تو اس نماز کا طریقہ بتایا، ظہر کا وقت ہوتا ہے، درمیان میں عبادت کا ذوق ہوا، اشراق اور چاش کی نماز کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح گرما کا موسم آیا تو اس کے اعمال الگ، دوسرے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں،
بندوں کے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں. نماز تو وہی ہے، وقت ذرا آگے پیچھے ہے. جیسے عصر میں ذرا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، فجر میں وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ظہر تو برابر. تقریباً مساجد میں چند مہینے پہلے پیٹرول کا دام بڑھ گیا تو ایک لطیفہ منصف اخبار میں لکھا گیا، لوگ کہہ رہے پیٹرول کے دام بڑھ گئے. اور بڑا عجیب منظر ہے، جو لوگ گھنٹوں پر محنتوں پر خیال کرتے ہیں 1 گھنٹے میں 1000 روپے کمانے والے، کبھی خبر ملی کہ بھئی پیٹرول کا ریٹ آج بڑھنے والا ہے تو لمبی لائن لگا کے بیٹھ جاتے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اور پتا چلا کتنا بڑا بھائی 8 آنے بڑھ گیا، 1 روپیہ بڑھ گیا، اس کے لیے 2 گھنٹے لائن میں لگا کے ضائع کر رہے. جو آدمی 1 گھنٹے کی کمائی 1000 دے رہا ہے، پلمبر اپنے گھر میں آتا ہے آدھے گھنٹے میں کام کر لیا 300 روپے لے کے چلا گیا. کیمرہ مین کیمرہ ٹھیک کرنے والا آتا ہے آدھے گھنٹے میں 4 کیمرے اگر فٹ کر دیا تو 1 کیمرے کے 300 لے لیا اور چلا گیا، اور وہاں 2 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں. تو کہا کہ بھائی پیٹرول کے دام بڑھ گئے. تو ایک پٹھان صاحب بولے بھائی دام بڑھنے دو گھٹنے دو، ہمارے کو کیا کرنا ہے، 100 کا دلانا ہے، پیٹرول تو 100 کا دلانا ہے. تو ویسا ظہر کے وقت ہمارا متعین ہے، چاہے سردی کا موسم گرمی کا. مسجد میں تو 1:30 بجے نماز ہے، بقیہ عصر کی نماز، مغرب اور فجر کی نماز کے اوقات بدلتے ہیں. بعض مقامات پہ عشاء کی نماز بھی طے کر کے رکھ دیتے ہیں. بہرحال تو یہ موسموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موسم میں، ہر زمانے میں، ہر موقع پر، دن و رات، گرمی سردی میں ہر طریقہ بتایا کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. ابھی گرما کا موسم نہیں، سردی کا موسم ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے ارد گرد زیادہ رہا کرتے تھے. جو نبی سے زیادہ قریب رہا ہمیشہ تو وہ حدیث سے زیادہ بیان کرنے والا ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں، اور مردوں میں حضرت ابو بکر تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ قوم کے لگام کو سنبھالنے میں، باہر کی ذمہ داری دیکھنے میں لگ گئے تھے. اس لیے آپ سے زیادہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں، لیکن واقعات آپ کے بہت سارے ہیں جو صحابہ بیان کرتے ہیں. جیسا امام یا بڑا آدمی اپنی تعریف نہیں کرتا، دوسرے لوگ تعریف کرتے ہیں اس کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلی بات آپ کا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں کا موسم موسم بہار اچھا موسم ہوتا ہے. اس موسم میں اللہ تعالیٰ رات کو طویل کرتے ہیں اور دن کو قلیل کرتے ہیں. رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے. اگر دن چھوٹا ہے تو بندے کو، بندیوں کو، مخلوق کو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ روزہ تھے آج، محسوس نہیں ہوتا ہے، بھوک کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سردیوں کے موسم میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. نہ پیاس کا تقاضا ہوتا ہے، نہ کھانے کا تقاضا زیادہ ہوتا ہے. نبی سے محبت اس موسم میں، اور یہ موسم آئے گا تو یہ موسم ہمیں نبی کی محبت پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرے گا. پھر رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے رات کو طویل کر دیا عبادت گزار بندوں کے لیے کہ وہ اپنی نیند مکمل کر کے اٹھ جاتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں. دن بھر روزہ رکھا اور رات میں اپنی نیند مکمل کر لی. اور ہمارا قصہ وہی ہے، چاہے پیٹرول، بعض لوگوں کا جو مزاج ہے پیٹرول چاہے بڑھ جائے یا گھٹ جائے 100 کا دلانا ہے. ویسے ہم بولتے ہیں رات چھوٹی ہو بڑی، اٹھنا تو فجر میں ہی ہے، جب تک تو ہم اپنی نیند مکمل کر لیں گے. ہاں یہ بھی صحیح بات ہے، صحت کا خیال رکھنا، 6 گھنٹے کم سے کم آرام کے لیے وقت نکالنا. چھوٹے بچوں کے لیے 8 گھنٹے کم سے کم نیند کے لیے ضروری ہے، بڑوں کے لیے 6 گھنٹے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسا معمول تھا آپ کے ان راتوں کے اندر. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں تہجد کا ویسے تو آپ ہمیشہ اہتمام کرتے ہیں، اور امت کو اس بات کی تعلیم دی، حکم نہیں دیا، تعلیم دی. اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ ہم انتظار کرتے ہیں جمعہ کی دعا میں دعا کی درخواست کریں گے،
اجتماع کی دعا میں ہم دعا کی درخواست کریں گے، کئی جلسے ہو رہے ہیں تو دعا میں شریک ہوں گے، لیکن جو وقت اللہ نے ہمارے لیے قیمتی دیا تہجد کا، اس وقت ہم اٹھنے کو تیار نہیں۔ آپ ہاں ہاں کرتے رہیے، ہم آہ آہ کرتے رہیں گے، آپ دعا کریے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ مزاج ہمارے نوجوانوں کا ہو گیا۔ امتحان روزانہ کالج کو جائیں گے نہیں، پابندی سے پڑھیں گے نہیں، امتحان سے ایک دن پہلے امتحان کے دن آئیں گے پین لے کے، خطیب صاحب دعا پڑھ کے پھونکی آج امتحان ہے۔ کالج کا سروے کر کے آیا ہوں اس کا ہفتہ کل تک، اب جمعہ تھا تو کہیں جانا موقع نہیں ہوتا، نام تو نہیں لیتا، ایک صاحب کو بول رہے تھے بچے داخلہ تو لیتے ہیں، ایڈمیشن تو لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بچوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے کالج کو۔ 80% نہیں بلکہ 20% بچے بھی نہیں آ رہے کالج کو، اور امتحان کے موقع میں پورے بچے ٹوٹ پڑتے ہیں، برابر آ جاتے ہیں امتحان میں، لکھیں گے کیا کہ پڑھیں گے نہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول، اگر آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیمار آدمی بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، آپ اپنی حسب سہولت، یہ نہیں کہ ٹھنڈ کی وجہ سے بہانہ نہ بنائے، اب رات ہو گئی اب کہاں وضو بناؤ کہاں نماز پڑھو، دیکھیں گے کل پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ دل میں خیال پیدا کر دیتا ہے شیطان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیاری بات فرمائی، اس بندے اور اس بندی پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، شفقت کی نظروں سے، رحمت کی نظروں سے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ کتنے بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو آدمی صبح سویرے اٹھ کر اپنے گھر میں یا اپنی بیوی کو، اپنے متعلقین کو بڑے محبت سے جگاتا ہو، چاہے وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتا ہو یا پھر نماز تہجد یا فجر کی فرض نماز کے لیے اٹھاتا ہو، اس سردی کے موسم میں، تو پھر اٹھانے والے کی بھی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، اٹھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ نہ اٹھے اٹھانے کے باوجود، پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اوپر تھوڑے سے ٹھنڈے چھینٹے ایسے ہلکے سے محبت سے ایسے مار کے یا ٹھنڈا ہاتھ تھوڑا سا لگا کے اگر اس کو اٹھائیں اور وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، تو اس کا نماز پڑھنا اور اس کے نماز پڑھنا اللہ کو وعدہ بہت پسند۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے، اگر کوئی بیگم کسی کی بیوی اٹھتی ہے تہجد میں، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، شوہر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ بیوی پر بھی رحمت نازل فرماتے ہیں، شوہر پر بھی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اگر شوہر نہیں اٹھتا تو بیوی محبت سے ٹھنڈے چھینٹے مار کے اس کو اٹھاتی ہیں، اور وہ اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ وہ نہیں کریں گے صبح اٹھ کے بولیں گے انہیں ایسا بولا انہیں ایسا بولی، میرے خاندان والے آئے تو تم ایسا پکوان کریں، تمہارے خاندان والے آئے تو تم ایسا پکوان کریں، اب اس کے بعد پھر جائیں گے کسی عامل کے بعد اچھا وظیفہ تو بیوی سے نہیں بنتی۔ نبی علیہ السلام نے محبت کے جو جوڑ بتائے ہیں، جو سلیقہ جو طریقہ بتایا ہے، اٹھانے کا انداز، کھلانے کا انداز، جس عورت کو دیکھنا گناہ قرار دیا گیا، نکاح کے بعد اسی عورت کو کھلانا سنت کہا گیا ہے۔ یقیناً سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا کبھی پریشانیوں کا سامنا نہیں پڑتا اپنے گھر میں۔ سنت کے مطابق گھر میں رہنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ تو سردیوں کے موسم میں ہمیں اور آپ کو اور بھی کام کرنا ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھنے آتا ہے، اتنے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب کی نمازوں کا ثواب الگ الگ ہے، نماز تو ایک ہی ہے لیکن ثواب الگ الگ ہے۔ پہلی بات تو نیت کے حساب سے ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے جو شخص جمعہ کی نیت کر کے، جمعہ کے غسل کی نیت کرتا ہو کہ سنت ہے جمعہ کے دن نہانا، نکاح کے دن دلہن والوں سے گرم پانی منگا کر نہایا نہیں نہایا اللہ نہیں پوچھیں گے، جمعہ کے دن اگر نہایا تو سنت کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ جمعہ کے دن صبح سویرے اٹھ کر اگر غسل کرتا ہے تو تبھی سے اس کو جمعہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح صبح غسل کر کے آئے،
اور ہماری نماز کا ثواب اب شروع ہوا، ان کا ثواب تو فجر میں شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ جیسا باپ ہوتا ہے نا، بیٹوں کا نہیں کھاتا میں کھلاتا ہوں بیٹوں کو، حالانکہ باپ کا بیٹے کا مال کھانا ہے، بیٹے کا باپ کا مال کھانا آپس میں دونوں کے لیے ثواب ہے، عبادت ہے، حق ہے ایک دوسرے کا، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں جب باپ کی غیرت ہے تو وہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا اس کی غیرت خاموش رہے گی؟ اس طریقے سے جو اپنے گھر سے وضو بنا کر آیا اور جو چلتے چلتے وقت دیکھ کر یہاں وضو بنا کر آیا، جو گھر سے وضو بنا کر آیا اس کے قدم قدم پہ نیکیاں مل گئی، جو یہاں وضو بنا کر آیا اس کی نیکی یہاں سے شروع ہو گئی۔ اور جمعہ کے لیے جس نے جیسے لباس کا اہتمام کیا اس کو ویسا ثواب، اور جو نماز میں جس کی سوچ جس آسمان جس معراج تک پہنچی اس کو اس حساب سے ثواب ملے گا۔ جیسا بعض مقامات پہ جلسوں میں ہم نے دیکھا، جمعہ میں نے دیکھا لوگوں کو آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے، ادھر اپنے میچ دیکھنے میں مصروف ہے، جمع حاضر واحد غائب، پورا جسم موجود ہے ذہن کہیں اور ہے۔ اب کسی کا نماز میں اگر ایسا ہو گیا تو اس کی نماز کا ثواب الگ، جو پورے مکمل حاضری کے طور پر نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب بہت اونچا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو دل جوڑی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان سردیوں کے موسم میں اپنے گھروں میں کچھ کام ہمیں بھی اپنی ذمہ داری سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ باہر تو بہت پھر کے آتا ہوں گھر میں بھی کام کروں۔ کچھ نبی علیہ السلام روزانہ گھر میں کچھ نہ کچھ کام کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ گھر میں گھر والی سارا کام کر رہی ہے، آپ بس گرم پانی کا انتظام کرتے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیگم کے لیے یا نمازیوں کے لیے۔ فجر میں آئے دو گیان گرم پانی لے کے آ کے مسلے کو بولتے بھائی گرم پانی لے لو، ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا، رہے بھائی ٹھنڈے وقت میں گرم پانی کا انتظام کرے، پیاسے کو اگر ٹھنڈا پلائے تو اس کی دعا کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ضرورت مندوں کی ضرورت اگر مکمل کرے بغیر پوچھے، اس کا درجہ، اس کا ثواب، اس کی لذت الگ ہی ہوتی ہے۔ تو اس سردیوں کے موسم میں اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے میں، راستے میں دیکھنا کون ضرورت مند ہے جس کے اوڑھنے کے لیے دو چادر میسر نہیں ہے، بلینکٹ میسر نہیں ہے، رضائی میسر نہیں ہے، اس کے لیے گرم کپڑے کا انتظام کرنا۔ جس کے رہنے کا صحیح گھر کا انتظام نہیں ہے، دیکھنا کہ کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا آ کر تو اس کے کانوں کے اندر درد پیدا نہیں کر رہا ہو، ٹھنڈی سردی کی وجہ سے اس کی رات کی نیند میں خلل ہو رہا ہو۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے خدا را اپنی کمائی میں سے، اپنے جان، اپنے مال، اپنے وقت میں سے جو کچھ ہم اپنے گھر والوں کے لیے آرامی کا سبب بنا سکتے ہیں، جو باہر خدمت نہیں کر سکتا وہ اپنے گھر میں کم سے کم گرم رضائی کے ذریعے سے، گرم پانی کے ذریعے سے، نمازیوں کے لیے نمازی گرم پانی کے حساب سے اس کا انتظام کر سکتا ہے۔ جب لوگوں کے اندر، گھر کے اندر یہ مزاج پیدا ہوگا بھائی صبح اٹھتے ہی پانی گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، بچہ اٹھنے والا بھی دل میں خوش ہو کے اٹھتا ہے، بس سردی ہوا تو کیا ہوا، گھر کے اندر میرے ماں باپ نے گرم پانی کا بھی انتظام کیا ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، خیال پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح آدمی جب باوضو ہوتا ہے مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، جب آدمی طہارت سے ہوتا ہے مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے میں تو طہارت سے ہوں، میں تو وضو سے ہوں، الحمدللہ میں نماز پڑھ لوں۔ جب طہارت سے ہوتا ہے تو اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور طہارت میں بھی ایک مسئلہ، اب سردیوں میں تو اور بڑا مسئلہ، ضرورت سے فارغ ہونے پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پانی استعمال کرنے کے لیے جہاں سے پانی نکلتا ہے طہارت بول کی شکل میں، ٹوائلٹ کی شکل میں، اتنا ہی حصہ دھوتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ کہ پورا سامان دھونا ہے، پورا حصہ دھونا ہے، کیونکہ ہمیشہ دونوں پیروں کے درمیان دبا ہوا بند رہتا ہے، جس کی وجہ سے پسینہ جمع ہو جاتا ہے، بو آ جاتی ہے۔ لیکن گناہ نہیں ہے اگر پورا اگر مکمل نہ دھو۔ نوجوان بچوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے الحمدللہ، اور بہت سارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اپنے نوجوان ساتھیوں سے، دوستوں سے، آپ ان سے عرض کریں، آپ ایک نماز کی حفاظت کریں گے ان کی
ضائع ہونے سے اگر آپ بچاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا آپ نے کتنا بڑا کام کیا. اس لیے امام سے درجہ بڑا مؤذن کا جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. امام تو جو حاضر ہے ان کو نماز پڑھاتا ہے، مؤذن تو اس کو جگاتا ہے جو سویا ہوا ہے گھروں میں. طہارت کے مسئلے میں نوجوان نسلوں سے نمازوں کے اوقات میں جب ہم بلاتے ہیں تو کہتے ہیں لائسنس نہیں ہے، مطلب طہارت نہیں ہے. طہارت نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کھڑا ہو کر پیشاب کر لے، پانی استعمال نہ کرے تو اس کا مطلب نہیں کہ طہارت نہیں ہے، بلکہ اس کو وضو کی ضرورت ہے. یہ نوجوان لوگوں کے لیے خصوصی مسئلہ بتا رہا ہوں، بڑے حضرات کو تو معلوم ہے. میں افسوس ہے ان کے ماں باپ پر بھی جو اپنے بچوں کے مسئلہ نہیں بتائے. یہ تو بتا دیے کہ 18 سال کے بعد لائسنس کارڈ آتا میاں، جب تک روڈوں پہ نہیں جانا گلیوں میں چلا لینا، یہ تو ہم بتا دیں گے، لیکن مسائل طہارت کے ہم نہیں بتائیں گے. خدا اللہ ہم سب کے لیے ہم سب کی حفاظت فرمائے، طہارت کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، قوم ملت کی مدد اور نصرت کے ذریعے سے، اور ان چیزوں کا اہتمام کیجیے آپ. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبھی حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. طہارت کے اہم مسائل اور باریک مسائل، نماز کے اہم مسائل اور باریک مسائل دینیات کے اندر موجود ہیں. وہ دینیات تیلگو میں بھی موجود ہیں، انگریزی میں موجود ہے، اردو زبان میں موجود ہے. ہم نے اس کو ترتیب دی ہے، ہمارے علماء نے اس کی تائید کی ہے، اور بڑے حوالوں کے ساتھ کتاب میں سارے باتیں موجود ہیں. آداب زندگی اس کے اندر موجود ہے. ایک نوجوان کو، ایک بوڑھے آدمی کو، ایک بچے کو، ایک بچی کو کس طرح باپردہ اور باحیا ہونا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، وہ ساری سنتیں اور سارے فرمان اس کے اندر موجود ہیں. آپ بھی پڑھیں، اور تیلگو زبان سے جو واقف ہیں دیہاتوں کے اندر بھی کتابیں لے جا کر آپ تقسیم کر دیجیے. ان کا پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے سرپرستوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا. ثواب جاریہ کا سلسلہ لگا رہے گا. نماز کے بعد آپ مؤذن صاحب سے بھی رابطہ کریں. اسلامک نیوز کے سلسلے میں نماز کے بعد میں تفصیل بتاؤں گا. ابھی دینیات کے سلسلے میں نوجوان بچوں کے لیے خصوصاً یہ بہت بڑا تحفہ ہے. جہاں جہاں میں نے کالجوں میں گیا ہے، کتابوں کو دیکھ کر ان بڑوں نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا کہ نوجوان بچوں کو اس کی بہت سخت ضرورت ہے. بس آپ حضرات کی دعا کیجیے، اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے ہمیں بھی اور ہمارے اسلاف کو بھی جنہوں نے ہماری رہبری کی، ہماری تعلیم دی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. باقر دعوا الحمدللہ رب العالمین. ہاں میں یہ مسئلہ بتا رہا تھا، اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر لے یا کہیں ایسی جگہ کر لے جہاں پانی نہ ملا ہو، تو بعد میں وہ پانی سے وہ حصہ دھو کے نماز مکمل کر سکتا ہے. پورا مکمل پانی نہانا یہ ضروری نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدجال. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم پر تو نے بے شمار بے حساب انگنت نعمتیں ہم کو عطا کرتا رہا، پھر بھی اے اللہ ہم تیری نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، پھر بھی تو ہمیں مہلت دیتا رہا. کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا آخری موقع ہو اور آخری مہلت ہو جس میں ہم پھر بھی نادانی میں گناہ کر بیٹھ جائیں. اسی حالت میں ہم کو دنیا چھوڑنا پڑے، موت کا فرشتہ آئے اور ہماری روح قبض کر دے. اس سے پہلے کہ اللہ ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما، مغفرت کی توفیق عطا فرما، نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا فرما، اطاعت کا جذبہ پیدا فرما، نبی سے محبت کا جذبہ پیدا فرما، نبی سے عشق کا جذبہ عطا فرما، عمل کے طور پہ عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. خصوصاً اس سردی کے موسم میں غریب اے اللہ مائیں، غریب بہنیں، معصوم بچے جو ہمارے پڑوس میں ہوں، ہمارے محلے میں ہوں یا سلم بستی میں، سلم علاقے میں ہوں، اے اللہ اپنی جان اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر اے اللہ ان کے لیے گرم سویٹر، یہ گرم رضائی بلینکٹ کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اے اللہ تیری مدد ہمارے ساتھ
ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ اے اللہ گھر میں بھی ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیوی کو شوہر سے محبت اور خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، شوہر کو اپنے بیوی سے محبت اور اس کے خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کو مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میاں بیوی کی محبت سے خاندان تباہ ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اے اللہ یہ خوش رہیں گے تو خاندان مثالی بن جائے گا۔ اے اللہ پھر امت مثالی بن جائے گی۔ اے اللہ وہ محبت عطا فرما میاں بیوی میں جو محبت تو نے اما جان عائشہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، جو محبت تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں عطا فرمائی، اس محبت کے ساتھ اپنے گھروں کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ باہر بھی ایک دوسرے کے حقوق آداب سلام کلام کرنے کی توفیق عطا فرما، معاشرے میں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو گھر کا آدمی بنا، جو معاشرے کا بنا، وہ جنت کا جنتی بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو تہجد کی پابندی کرنے والا بنا۔ موسم سرما میں آپ علیہ السلام نے جو روزے کا اہتمام فرمایا اس عمل کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو بھی اے اللہ موسم سرما میں پیر اور جمعرات اور اس کے علاوہ دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کی عبادت ہم سب کو عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو نوجوان بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے میں کامیابی عطا فرما، خصوصاً نوجوان بچے اور بچیاں اے اللہ یہ ماں باپ کی امانت ہے، اے اللہ امت کی امانت ہے، آگے امت کی مائیں ہیں، امت کے اے اللہ نسل ہے، اے اللہ ان نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی جوانی کی حفاظت فرما، ان کے نشے سے حفاظت فرما، لہو و لعب سے حفاظت فرما، اے اللہ بیکار باتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ایک دوسرے کو ظلم و زیادتی سے حفاظت فرما، اے اللہ ان نوجوان بچوں کو پابندی کے ساتھ کالج میں حاضر ہو کر اپنے تعلیمی سفر تعلیمی میدان کو جاری رکھنے، دین کے شریعت پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دینی کتابوں کی طرف اے اللہ جان کر سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، امید ہے، مولا ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما، خصوصاً ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنات و شیاطین کی شرور فتن سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اے اللہ اپنے مال میں مسجد کے لیے حصہ نکالتے ہیں، دینی مدارس مکاتب خانقاہوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں، اے اللہ ان کی جان مال میں حفاظت فرما، برکت عطا فرما۔ جو مال نکال نہیں سکتے اے اللہ تنگ دامنی ہے انہیں برکت عطا فرما، خیر عطا فرما، خوبی عطا فرما، مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، ملک شام اور برما کی حفاظت فرما، کشمیر کی حفاظت فرما، اے اللہ مقدس سرزمین ریاض کی حفاظت فرما، ریاض کی حفاظت فرما، شہر مدینہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ناپاک اور اے اللہ زہریلے بھرے ذہنوں کو رکھنے والے اے اللہ نسلیں وہاں پر آ رہی ہیں جو امت مسلمہ کے عبادتوں میں ان کے اولاد میں ان کے تعلیمی سفر میں خلل ڈالنے وا رہی ہیں۔ اے اللہ بڑے افسوسناک خبر آئی ہے کہ یہودی اسرائیل کے 20 سرکردہ بڑے لیڈر، بڑے ذمہ دار، بڑے پروفیسر جو سعودی عرب کی سرزمین پر مسلمان بچوں جو صحابہ کی نسلوں میں سے ہیں، تابعین تابعین کی نسلوں میں سے ہیں، اولیاء کی نسلوں میں سے ہیں، اے اللہ ان نسلوں ان بچوں کی وہ تربیت اب کریں گے، وہ اپنے ننگا ناچ کے ذریعے سے ان کی تربیت کریں گے۔ اے اللہ عرب مٹ رہا ہے، اے اللہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اس پرفتن دور میں ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنا، کوئی پرسان حال نہیں، جس کا کوئی نہیں تو اس کا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم جس قدر کے نگاہوں سے جس محبت کے نگاہوں سے عرب کے لوگوں کو، عرب کی سرزمین کو، عرب کے گرد و غبار کو دیکھتے تھے، آج اس عرب کی سرزمین پر ننگا ناچ کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ جو عرب نبی کے اوصار، نبی کے اوزار، نبی کے آثار کو رکھنا بدعت کہتا تھا، اے اللہ آج فلمی ایکٹروں کے ہاتھوں کے نشان کو رکھنا بڑی شان سمجھتا ہے۔ اے اللہ ان کی عقلیں تباہ ہو چکی ہیں، اے اللہ ان کی عقل میں فطور آ چکا ہے، اے اللہ یہودیت بس گئی ہے، نصرانیت بس چکی ہے،
اے اللہ اب آگے آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ جو اعمال ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان اعمال پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ مسلکی جھگڑوں سے دور دور تک حفاظت فرما، نا اتفاقیوں سے دور دور تک حفاظت فرما۔ ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی اطاعت میں زندگی گزار رہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں باپ کے مرنے پر بھی ہر جمعہ اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے قبرستان پہ حاضر ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو خوش نصیب اولادوں میں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، متحد بنا، متفق بنا۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ محمد عبد الحنان، محمد اقبال انور صاحب، محمد ابراہیم انور، محمد پاشا بھائی، محمد اقبال، محمد عابر، محمد زید نصیر الدین، عقیل بیابانی، محمد ساز کو اللہ صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ ڈاکٹر ریاض فاطمہ، محمد فراز، محمد کاظمہ، اے اللہ محمد سلطان، محمد افضل، نجیب صاحب، محمد مدار صاحب، ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، ان کے پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو اور بھی لوگ ہیں جو اپنی برکت کے لیے، اپنے خیر کے لیے، اپنی عافیت کی دعا کی درخواست کرنا چاہتے تھے، کر نہ پائے، اے اللہ ان سب کے دلوں کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما، جائز ارادوں کو مکمل فرما۔ ان کے خواہشات کے اندر اے اللہ حدود شریعت میں رہ کر، حدود کے دائرے میں رہ کر اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گھروں کے ماحول کو دیندار بنا۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی ہدایات پہ عمل کرنے والا بنا۔ محمد غوث صاحب، امانت علی، اجمیری بیگم، احمد صاحب کو اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، عبد السمیع صاحب کی مغفرت فرما، زینت بیگم صاحبہ کی مغفرت فرما، اے اللہ قاسم صاحب، سجاد صاحب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ڈاکٹر عباس صاحب کی مغفرت فرما۔ جو اور بھی مرحومین ہیں، جو متعلقین یہاں بیٹھے ہیں، ان کے آبا و اجداد، ان کے متعلقہ، ان کے رشتہ دار میں، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ او اے اللہ خصوصاً محمد مدار صاحب جو اس وقت کوما میں ہیں، اے اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی جان و مال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس نماز کو قبول فرما، اس خطبے کو قبول فرما، اس دعا کو قبول فرما، اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے مسجد کا یہ دیگر معاملات کے تعاون کرنے کا ارادہ کیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔